بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، اس کی شان کو گوارا نہیں۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں اور تم پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا ہو، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو؟ اس سے واضح نشانی کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ اللہ نے اگر دعاؤں کی جانب دل موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ دعائیں جب قبول نیت کے لیے اللہ کے روبرو کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے ان سے نوازا ہوتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبول کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبول کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک کا سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر قبولیت کے لیے طے ہوگا۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ معجزے تو ان دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے، اور تہجد تک پہنچنے والوں کے لیے معجزے بھی انتظار کرتے ہیں۔ توکل تو کر کے دیکھو اللہ پر، جو لا حاصل تھا اب تک وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ کن ہے، وہ تمہارے لیے معجزے کر دے گا۔ یقیناً اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اسی لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے، اور اللہ سن لیتا ہے ان کہی دعائیں، پھر کیسے نہیں سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہے۔ اور تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے اللہ بجاتے خود پہلے آسمان کی طرف آتا ہے۔ اس پہر کی گئی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہیں۔ اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاص معاملات میں نوازش بھی خاص ہوا کرتی ہے؟ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اصل امتحان تو یقین کا ہے، جو صرف صبر سے جیت جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو پھر تمہاری یقین سے مانگی ہوئی ہر دعا قبولیت کی طاقت رکھتی ہے، اور جلد تم قبولیت کے کرشمے دیکھو گے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لائی ہیں۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزے ہونے کے ہیں، اور بس صبر کا پہلو تھامے رکھو۔ دیری ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے صبر کر رکھا ہے۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تہجد کی توفیق ملنا ہی اس میں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ یقین رکھنے والوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ایسے یقین والے جو دعا تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحت نہیں مانگتے، یقین رکھو اس پر وہی تمہاری ہر دعا سنتا ہے
اور وہی تمہاری دعائیں پوری کرنے والا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا آنسوؤں سے بھر آنا قبول کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کریں، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے۔ تم یقین تو کرو، جب دعائیں مانگو گے تو اسے الوہاب پاؤ گے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو بس تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ میری اللہ نے دعا سن لی ہے۔ دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بھول سکتے ہو، تمہارا رب نہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرو دل میں یقین رکھنا کہ اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ یقین رکھو اس پر، وہی تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور وہی دعائیں سننے والا ہے اور وہی پوری کرنے والا ہے۔ جب تم بار بار جھولی پھیلا کر اللہ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ سنے، میں بے بس آپ کی مدد کا منتظر ہوں،